کچھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حالات کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کے بچپن کے حوالے سے جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کا شوق علم. یعنی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو بچپن ہی سے علم کا بے پناہ شوق تھا. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو پہلی مرتبہ تو آپ جمعے والے دن بھی آپ نے مدرسے جانے کا ارادہ کیا کہ چھٹی والے دن بھی آپ چلنے لگے. تو گھر والوں نے کہا آج کدھر؟ تو کہا پڑھنے کے لیے. تو فرمایا آج تو چھٹی ہے، جمعہ ہے. تو یوں جو ہے وہ گھر والوں کے سمجھانے سے پتہ چلا کہ نہیں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اس دن پڑھنے نہیں جانا ہوتا. ماشاءاللہ. تو اب عام بچوں کا جو حال ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کے ساتھ آگے پیچھے بھی ایک ایک دن ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کل چھٹی تھی تو آج بھی ہونی چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ کا شوق علم یہ تھا کہ آپ جمعے والے دن بھی پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے بارے میں آپ کے جو گھر والوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پڑھنے کے معاملے میں ضد نہیں فرمائی. یعنی بچے عام طور پر جس طرح کرتے ہیں کہ آج مجھے نہیں پڑھنا، آج چھٹی کرنی ہے، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خود پڑھنا ہی آپ کا شوق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا وہ کھیل کا لطف دیتا تھا. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی مدرسے جانے میں، سبق یاد کرنے میں، سبق پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے اندر آپ نے کبھی بھی ضد نہیں فرمائی. اب اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ایسی شامل حال تھی کہ ایک تو آپ کا اپنا شوق تھا، دوسری اللہ تعالیٰ کی جو تائید تھی وہ ایسی تھی کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جو قاری صاحب تھے انہوں نے کچھ پڑھانے کا ارادہ کیا. قرآن پاک کا کوئی لفظ پڑھا رہے تھے تو وہ جیسے زبر پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. اب وہ بار بار زبر پڑھاتے رہے، زیر پڑھتے رہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ کے جو دادا جان وہاں تھے انہوں نے قرآن پاک منگوا کے دیکھا تو درست وہ تھا جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. تو اب پوچھا کہ آپ ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے جیسے آپ کے جو ہے وہ قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے؟ فرمایا میں ادا کرنا چاہتا تھا لیکن زبان سے نکلتا نہیں تھا. واہ کیا بات. یعنی غلط پڑھنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اس کو جاری نہ فرمایا. تو یہ ایک قسم کی بچپن سے اللہ تعالیٰ کی تائید تھی جو آپ کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو محنت کا جذبہ اور جو آپ کو ذہانت عطا فرمائی اس کو آپ یوں دیکھیں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لی. سبحان اللہ. اب 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک پر 2 گھنٹے آپ نے تقریر فرمائی. 2 گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان کرنا 6 سال کے بچے کے لیے یہ آج کے زمانے میں بھی تقریباً ایسا لگے گا کہ جیسے انہونی سی بات ہے. اور آپ نے اس عمر کے اندر بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذہانت آپ کو ایسی دی تھی کہ ذہانت کا ایک بہت بڑا شعبہ باریک باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ باریک سے باریک باتیں آدمی سمجھ جائے، ان کا مفہوم، ان کی شرح کرنے پر قادر ہو، ان کو بسط کے ساتھ بیان کر سکے. تو ایک اصول فقہ کی کتاب ہے مسلم الثبوت. یہ کتاب بڑی پیچیدہ ہے، یعنی بڑی مشکل کتاب ہے. اور آپ اس کتاب کو پڑھ رہے تھے 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں. ہمارے یہاں جو 20 سال کی عمر میں پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ 10 سال کی عمر میں وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ کو پڑھاتے تھے آپ کے والد ماجد. آپ کے والد ماجد نے اس کی ایک عبارت کے اوپر کوئی سوال قائم کیا اور اس کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جب اس کو پڑھا تو آپ نے اس کو لے کر اس عبارت کا ایک ایسا مفہوم بیان کیا کہ جس عبارت کے اوپر نہ تو وہ سوال قائم ہوتا تھا اور نہ اس کے جواب دینے کی حاجت تھی. آپ کے والد ماجد نے جب وہ عبارت دیکھی، آپ کی لکھی ہوئی عبارت دیکھی تو خوشی سے آپ کو سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. اللہ. یعنی 10 سال کی عمر میں اس مشکل کتاب کی مشکل عبارت کو اتنے اچھے انداز میں ڈیفائن کیا کہ آپ کے والد ماجد اس کے اوپر دنگ رہ گئے اور آپ کو سینے سے لگا لیا. تو یہ وہ ذہانت تھی جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو بچپن سے عطا ہوئی. پھر اسی ذہانت کا یہ ظہور تھا کہ 14.25 سال کی عمر میں، یعنی 14.25 سال کی عمر میں آپ تمام علوم متداولہ یعنی جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں ان تمام علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی اور آپ باقاعدہ فارغ التحصیل عالم دین بن چکے تھے. اور اس پر آپ نے پہلا فتویٰ بھی جاری فرما دیا. صرف 14.25 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو فتوے کے شعبے سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے کہ فتویٰ دینا کتنا بڑا کام ہے اور اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کتنی عمر میں جا کے پیدا ہوتی ہے. تو آپ علیہ رحمہ نے اس عمر مبارک میں ہی
آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا تو یہ آپ کی ذہانت کی دلی. اچھا پھر اس کے ساتھ اور یہ سارے بچپن ہی کے وہ سارے معاملات ہیں. اب اگرچہ یہ بچپن تو نہیں ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے شرعی احکام کے اعتبار سے تو بالغ ہو چکے تھے، لیکن اب ہمارا عرف ہے جی کہ 12-13 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ بچہ ہی شمار کیا جاتا ہے. 8ویں میں ہوتا ہے اگر فی زمانہ ہم تعلیمی معیار کو دیکھیں تو اب اسی عمر میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس عمر کے اندر ایک منجھے ہوئے عالم دین بن چکے تھے. اچھا پھر بچپن ہی سے جو عمل کے اعتبار سے آپ کی کیفیت تھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی کہ عمل کے اعتبار سے بھی جو آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے تربیت ملی اور جو آپ بچپن ہی سے عمل کے جذبے سے سرشار تھے. آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سے شعور کی عمر آپ نے سنبھالی، یعنی جب سے بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ نماز ہے، یہ جماعت ہے، یہ مسجد ہے، آپ نے اس کے بعد سے کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں فرمائی. ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اپنے شوق کے ساتھ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے. تو بچپن ہی سے یعنی نگاہوں کی حفاظت، نماز کی پابندی، جماعت کا شوق، تقوی طہارت کا شوق اور رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دینا. تو گویا یوں کہہ لے کہ شوق علم ہو، محنت ہو، ذہانت ہو، حافظہ ہو، عمل ہو، تقوی ہو، خوف خدا ہو، دین کی طرف رجوع ہو، دین کے احکام پہ عمل کرنے کا جذبہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے بچپن کے اندر ہی ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ وہ بچپن بتاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے اور اس نے آئندہ جا کے کتنی بڑی ہستی بننا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.